السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرات محترم، گزشتہ ایک دو نشستوں سے تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ کہ فرد کی تربیت کی سطح پہ ہونی چاہیے اور اس کے شعور کو کس بلندی پر ہونا چاہیے کہ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اس زندگی کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے اور آنے والی زندگی بھی اسی بنیاد پر اس کی بن جائے۔ آج اسی فرد کی تربیت کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہوں گی، کیونکہ میرے سمیت بہت بڑی تعداد یہاں والدین کی ہے اور سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ آج کے اس نازک ترین ماحول میں جہاں اولاد بغاوت پہ اتر آئی ہوتی ہے، جہاں 100 چینل موجود ہیں اور جہاں ایک موبائل کے اندر تمام کی تمام گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ایسے میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس نشست میں ہر سوال کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن تربیت کرنے والے چند والدین کی زندگی سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات خود ہی مل جائیں۔ پھر ہم جو چند والدین جن کی زندگی ہم سامنے رکھیں کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کیسے کی، ہم نے کوئی انسائکلوپیڈیا سے تو نہیں اٹھانا، قرآن سے اٹھانا ہے، احادیث سے اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے، وہی کی صورت میں جو ہمارے سامنے ایک علم آیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس چھوٹی سی نشست میں سامنے رکھتے ہیں کہ ان والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ تو آج کی اس نشست میں ان والدین کو سامنے رکھوں گا جن کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی تربیت قرآن پیش کرتا ہے کہ اولاد کی تربیت یوں کرنی چاہیے۔ چند انبیاء کا تذکرہ کروں گا اور چند اولیاء کا تذکرہ کروں گا اور اسی پہ بات ختم ہوگی۔ غور سے سنیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی تربیت کرنے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سنیں گے، بہت سے سوالات انشاءاللہ حل ان کا ملے گا، نہ صرف حل ملے گا بلکہ آپ کو ایک سمت ملے گی، اولاد کی تربیت کس سمت میں کرنی چاہیے، ایک روڈ میپ آپ کے سامنے آئے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام ولی ہونے میں اتفاق، ان کی ولایت کا انکار کفر ہے، کیونکہ ان کی ولایت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ لقمان علیہ السلام ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت کا انکار کر دیا جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی ولایت کا انکار قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
چاہے وہ جتنا مرضی اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتا پھرے۔ نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی، اور قرآن کس فخر سے اس امت کے سامنے لقمان علیہ السلام کی تربیت کو رکھ رہا ہے کہ بطور باپ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کا آغاز کیسے کیا، اور معاشرے میں رہنے کا چلن، طریقہ، قرینہ، مینرز کس طرح سکھایا۔ تو سنیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب میرے بندے لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کتنی بڑی بات۔ اس چھوٹی سی نشست میں اتنے بڑے موضوع پر صرف میں اشارے ہی کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، خود ہی اب سوالات کے جوابات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیٹا میرے بعد کیا کھاؤ گے، جلدی جلدی ڈگری لے لو تاکہ کل تم ریڈی نہ لگاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے کھا لو۔ آج کل والدین یہی تربیت کرتے ہیں نا، اور کرنی بھی چاہیے، میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا، بچے کو پڑھائیں، بچے کو برے انجام سے بچائیں، لیکن سب سے بڑا کام جو آغاز میں کرنے کا ہے وہ کیا ہے، وہ لقمان بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور اللہ حضرت لقمان کی بات کو قرآن کریم میں نقل کر کے محمد الرسول اللہ کے سینے اطہر پہ نازل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی تصدیق اور تائید کیا ہو؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں ہے۔ شرک اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین سے بڑی رسول کی توہین بھی نہیں ہوتی۔ اب آگے اللہ خود ہی بات شروع کر رہے ہیں، لقمان علیہ السلام کی بات کو روک کے اندازہ کر لیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے، لا الہ الا اللہ، جیسے کوئی چھوٹا بات کر رہا ہو، بڑا اس کے ساتھ موجود ہو، بڑا چھوٹے کو خاموش کروا کے کہتا ہے اس کی وضاحت ذرا مجھ سے سنیں، میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، موکل اپنا مدعا بیان کر رہا ہے، وکیل سمجھتا ہے کہ قانونی نقطوں کی شکل میں اپنے موکل کے مدعا کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہوں، وہ موکل کو روک دیتا ہے، بیٹا جی ایک منٹ خاموش، مجھے بات کرنے دو، پھر اسی مدعا کو قانونی شکل میں وکیل پیش کرتا ہے۔ فرق ہے نا؟ لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ اب اس حکایت کو محمد الرسول اللہ کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں، ساتھ ہی لقمان علیہ السلام کی بات کو وہیں رکھ کے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ نے خود ہی اپنی بات شروع کر دی لقمان علیہ السلام کی بات کو تشریح کرنے کے لیے۔ اندازہ کر لیں اس کی اہمیت قدر اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ تفسیر کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قصے میں، واقعے میں اس طرح کی جو دخل اندازی ہے، اس کو ادخال الہی کہتے ہیں۔ بات چل رہی ہوتی ہے، یکدم اللہ اپنا کلام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ما بعد ما قبل کلام سے ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، فوراً اللہ نے اپنی بات شروع کر دی لقمان علیہ السلام کی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ کہا سنو، لقمان نے یہ بات کر دی ہے، مزید وضاحت میں اللہ ہوں، مجھ سے سنو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور والدین میں بھی والدہ کو دیکھ لیں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پہ کمزوریاں اٹھاتے ہوئے ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، دودھ پینے اور چھڑانے میں 2 سال لگے۔ ان اشکر لی ولی والدیک، میرا حکم یہ ہے میرا شکر بجا لانا اور اپنے ان والدین کا شکر بجا لانا۔ الی المصیر، پلٹنا تم نے میری طرف ہے۔ اب اس کا تعلق کیا ہے شرک کے ساتھ؟
دیکھیں تعلق مل رہا ہے آگے، کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ والدین جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، یہ والدین جو میری تخلیق میں نے ان کو ذریعہ بنا کے سامنے رکھا ہے، اگر تمہیں مجبور کریں کہ میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی نبی ولی پیر فقیر کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کا اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود تم نے ان کی بات ماننی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں، پہلے اللہ نے والدین کا مقام سامنے رکھا، خدائی تخلیق میں اسباب کی دنیا میں حصہ دار ہیں، وہ ذریعہ بن کے سامنے ہیں، خدا خود کہہ رہا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے والدین کا یہ مقام ہے، اس کے باوجود والدین تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پہ مجبور کریں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک سے رہنا ہے، کہ آخر تمہارے والدین ہیں، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ کافر ہیں، لیکن ماننی ان کی نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف رجوع رکھتے ہیں، حق پر ہیں، بات ان کی ماننی ہے۔ اللہ یہاں یہ نہیں کرے بات میری ماننی ہے، اللہ کہتے بھی یہ بات میری ماننی ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتے ہیں جو میری طرف رجوع کرے تم ان کی مانو۔ اتباع اور تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے تقلید صرف اس کو سمجھ لیا ہے کہ اجتہاد میں کسی کی بات ماننی اور کسی کی نہیں ماننی۔ ارے بھائی، حدیث کا صحیح ہونا نہ ہونا یہ ماننا، یہ بھی تقلید ہے۔ امام بخاری ایک حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اسی حدیث کو صحیح تسلیم نہ کریں۔ آپ امام بخاری کی پیروی کریں تو امام بخاری کی تقلید ہے، آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید ہے۔ تقلید سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ علم ہے حدیث کی روایات کا، چین کا، کہ کس طرح ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، کس طرح ایک حدیث مجروح ہوتی ہے، کس طرح ایک حدیث حسن اور صحیح کے درجے پر ہوتی ہے، قابل استدلال ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کسی پہ اعتبار کرتے ہیں، اسی اعتبار کا نام تقلید ہے۔ لوگوں نے تقلید کو گالی بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں اللہ کی بات ختم ہو جاتی ہے، پھر لقمان علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے۔ یا بنی، سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت دل میں بٹھائی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بیٹا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب اگلی بات دیکھیں تربیت کا۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی رائی کے دانہ برابر ذرہ ہے، فتکن فی صخرہ، وہ رائی کے دانہ برابر ذرہ کسی چٹان میں پوشیدہ ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں کے کسی گوشے میں وہ ذرہ پڑا ہوا ہے، او فی الارض، یا وہ زمین کی کسی گہرائی میں وہ ذرہ پڑا ہوا ہے، یأتی بہ اللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو نکال باہر کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کے دل میں کیا بات ڈالنی ہے؟ ہر دم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے بیٹا، تم ہم وقت انڈر آبزرویشن ہو، تم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہو، سوتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے ہنستے روتے، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ تمہارا وہ لمحہ اللہ سے اوجل ہو۔ تو پھر احتساب کے لیے تیار رہنا، تمہارا احتساب ہوگا، تمہارا مواخذہ ہوگا، مکافات عمل ہوگا، بدلے کا دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بر خیر نیکی بدی سب سامنے۔ اب اگر شروع دن سے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں گاڑیوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ کیا بچگانہ باتیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ ہر وقت محبت سے دیکھ رہا ہے، کس نے کہا آپ کو؟ عجیب جملے ہیں یہ،
اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ غصے سے بھی دیکھتا ہے، اللہ انتقام کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، اللہ غضب کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، اللہ محبت کی نظر سے بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کام کرو گے ویسے اللہ دیکھے گا۔ گاڑی میں اتنا زبردست میوزک لگا ہوا ہے کہ پورا گھر کی دیواریں بھی ہل رہی ہیں اس سے، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو خدائی حکم کی توہین ہے۔ یہ ہے مکافات عمل کا ذہنی رجحان پیدا کرنا والد بچوں کے اندر۔ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ بڑی باخبر ذات ہے، کوئی چیز بیٹا اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے تربیت ہو رہی ہے۔ یا بنی، اللہ کی توحید، احتساب۔ اب آگے دیکھیں، زندگی میں سب سے بڑا رشتہ کس سے استوار کرنا ہے؟ یہ لقمان علیہ السلام بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنا۔ آج خالق سے رشتے کو کوئی رشتہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی عمرے کا موسم آتا ہے، آپ کے سیکولر لبرل سرگرم ہو جاتے ہیں، دانشور، جی یہ دیکھو جی 6 عمرے کرتے ہیں، غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ کبھی کہا ہے 6 دن شادی چلتی ہے، غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے؟ عید پہ تم 4 کپڑے بناتے ہو، غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ لاکھ کا تمہارا موبائل ہے، بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ 10 لاکھ کی گھڑی تمہارے ہاتھ میں، بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ 2 4 کنال کی کوٹھیوں میں رہتے ہو، بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ کرو نا اپنی کوٹھی کو مرلوں میں تقسیم کرو، خود مرلے میں آ جاؤ، غریب کو دے دو۔ جب خدا سے رشتہ استوار ہو رہا ہوتا ہے، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، کہتے جی غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات کلمہ سچی ہے، لیکن کلمہ سچا، لیکن اس کے ذریعے باطل کا سہارا لیا، باطل کو ثابت کرنے کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ بار بار حج کرنے کی، بار بار عمرہ کرنے کی ترغیب ہے۔ کوئی ایک واقعہ پیش کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چل پڑتا ہے جی، اور ایسے انوکھے واقعات اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ بندہ گیا حج پہ، راستے پہ گیا اور کسی کو غریب کی مدد کی، پھر وہیں بیٹھا رہا، حج نہیں کر سکا۔ سارے گزرتے رہے، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سارے حاجی اتنے بڑے ظالم تھے کہ وہ وہاں بیٹھا رہا اور اس کو کوئی اپنی سواری بھی جگہ بھی نہ دے سکا۔ فضول کی پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے، خالق کا رشتہ مخلوق کے دل سے محو کیا گیا ہے انسانیت کا نعرہ لگا کے۔ ارے مخلوق سے رشتہ استوار ہی نہیں ہو سکتا جب تک خالق سے رشتہ استوار نہ ہو۔ خالق سے رشتہ استوار کیے بغیر مخلوق سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اگر اس کی تھوڑی بہت اوقات بھی ہے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ آخرت میں نام چیز کی اللہ نہیں رکھتے، آخرت میں اس کو قیامت کی فضا میں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے اللہ۔ یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے بار بار کی عمر و حج پہ تنقید نہ کیا کریں۔ آپ کو اتنا ہی تنقید کا شوق ہے، آپ 5 مرلے کے پلاٹ میں رہتے ہیں، آپ 2 کمروں میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، کریں، پھر 4 مرلے دے دیں غریبوں کو، 300 کنال کے گھر میں نہ رہیں، پھر ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ خالق سے ہے، اقیم الصلاۃ۔ آج یہی رشتہ لوگوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ مخلوق سے کیسا رشتہ ہوگا بھائی، پھر وہ بھی سنیے۔ اور خالق سے رشتہ دن میں 5 وقت استوار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کم از کم 5 وقت۔ ایک وقت کے بعد دوسرے وقت آنے تک جو زنگ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی اگلی نماز کے ذریعے اس زنگ کو دور کر کے پھر آپ کو صاف کر کے دوبارہ معاشرے میں بھیج دیتا ہے۔ پھر 2 گھنٹے گزرتے نہیں، جو زنگ لگ جاتا ہے اللہ پھر آپ کو اپنے دربار میں بلا کے آپ کے اندر سے زنگ صاف کر کے اپنے ساتھ دوبارہ نئے سرے سے تعلق بنا کے آپ کو اللہ پھر معاشرے میں بھیج دیتا ہے۔ پھر 3 گھنٹے گزرتے نہیں ہیں، آپ پر معاشرے کے اثرات گرد و غبار پڑنے لگتے ہیں، اللہ دوبارہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی ندا لگا کے آپ کو واپس اپنے دربار میں بلا لیتا ہے۔ پھر آپ کو گناہ صغیرہ سے کبیرہ سے پاک کرتا ہے،
آپ کو فرشتوں کی طرح معصوم بنا کے دوبارہ اسی معاشرے میں بھیج دیتا ہے جہاں کبائر بھی ہیں، صغائر بھی ہیں، گندے معاملات بھی ہیں، اچھے معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہیں. آپ پھر آلودہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اللہ پھر دوبارہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی ندا لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ. اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. میرے بندے تو دنیا میں گھسا ہوا ہے، دنیا بڑی نہیں، دکان بڑی نہیں، عدالت بڑی نہیں، کرسی بڑی نہیں، تمہارا اختیار بڑا نہیں، تمہاری طاقت بڑی نہیں، تمہارے یہ رجحانات بڑے نہیں ہیں. پلٹ کے میری طرف آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ پھر سے آپ کو مل کے صاف کر کے بالکل اولے کی طرح پاک صاف کر کے پھر دوبارہ آپ کو اللہ معاشرے میں بھیج دیتے ہیں. یہ رشتہ کیوں نہیں سمجھ جاتا خالق کے ساتھ؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں پلٹ پلٹ کے آپ مسجد میں آتے ہیں. اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی ہے؟ حتیٰ کہ باپ بھی فوت ہو جائے، حتیٰ کہ ماں بھی فوت ہو جائے، حتیٰ کہ حقیقی بیٹا بھی فوت ہو جائے، حتیٰ کہ حقیقی بیٹی بھی فوت ہو جائے، حتیٰ کہ بیوی بھی فوت ہو جائے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، حتیٰ کہ پورا کا پورا کنبہ قبیلہ برباد ہو جائے، نماز کی معافی پھر بھی. اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی اور ہے؟ یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور سمجھانے والے سمجھاتے بھی نہیں. کیونکہ آپ نے اس منبر پہ اہل علم کو نہیں بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اس منبر پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے جو آپ آنکھ نیچے کریں تو نیچے ہو جائے، سیٹ ڈاؤن سیٹ ڈاؤن سیٹ ڈاؤن. وہ خاک آپ کی تربیت کرے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے جیسے مرضی چلیں، میں نے تو اپنی روزی کھری کرنی ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے. غلط ڈاکٹر کے پاس جائیں گے صحت برباد ہو جائے گی، غلط وکیل کے پاس جائیں گے مقدمے کا ستیاناس ہو جائے گا، غلط اہل علم کے پاس جائیں گے دین کے حوالے سے ایمان کا بیڑا غرق و ستیاناس ہو کے رہے گا. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنی ہے، خالق سے رشتہ استوار کر کے رکھنا ہے. اقیم الصلاۃ یہ نہیں ہے نماز قائم کر دی بس، قائم کرتے رہنا ہے، امر دوام کے لیے ہے. بھائی یہ تو اللہ سے تعلق ہو گیا. پھر مخلوق سے کا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. یہ ہے مخلوق سے تعلق. مخلوق سے تعلق یہ نہیں آپ کا دوست جام پی رہا ہے تو آپ جا کے گلاس ہاتھ میں پکڑ کے شیشے سے شیشہ ٹکراتے پھریں. آپ کا دوست فلم دیکھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. آپ کا دوست باجماعت نماز کی چھٹی کروا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. کوئی بات نہیں یار، بعد میں قضا کر لیں گے، جماعت فوت ہونے تو ہونے دیں، وقت گزرتا ہے تو گزرنے دیں، دوست ناراض نہ ہو جائے. اللہ میاں تو راضی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مخلوق سے رشتہ بھی کس لیول پہ استوار کرنا، یہ بھی لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. اقیم وامر بالمعروف. بیٹا مخلوق سے رشتہ، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھائی کی ریکویسٹ کرتے رہو. چھوٹے کو حکم دو، بڑے سے ریکویسٹ کرو. سمجھائی بات کی؟ برابر سے گزارش کر دو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. برائیوں سے روکتے رہو. کتنی بڑی بات ہے. بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. ابا جی تو بڑا مشکل کام ہے. کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. برائیوں سے روکتے ہوئے، اچھائیوں کا حکم دیتے ہوئے. اس پر تکلیف تو آئیں گی، تکالیف کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اس پہ بیٹا حوصلہ نہیں ہارنا، ثابت قدمی دکھانی، صبر کرنا ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے. صبر میں دونوں مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ. ان ذلک من عزم الامور. یہ بہت حوصلے کا کام ہے کہ آپ کسی کو اچھائی کی بات بھی کریں، اگلا آپ کے منہ پر آپ کو گالی دے دے پھر بھی آپ صبر کریں. بیٹا یہ حوصلے کا کام ہے، سنبھل کے کرنا ہے اس کو. یہ ہے مخلوق سے اصل رشتہ. بھائی کا بھائی سے بھی یہی رشتہ، دوست کا دوست سے بھی یہی رشتہ، قوم کا قوم سے بھی یہی رشتہ، چیمبر کا چیمبر سے رشتہ بھی یہی ہے. میرا اور آپ کا اصل رشتہ بھی یہ ہے. میں ناراض ہو جاؤں، آپ ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا
اصابک. یہ ہے اصل رشتہ مخلوق کے ساتھ. مخلوق کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس پر پھر جو مصیبتیں آئیں اس کو سہنا ہے، سہنے کی تلقین کرتے رہنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل مخلوق سے رشتہ. کیا ہمارے مخلوق سے کے رشتے میں ان چیزوں کا خیال ہے؟ نہیں ہے. کہاں سے؟ آگے دیکھیں. ولا تصعر خدک للناس. بیٹا لوگوں سے بے رخی سے پیش نہیں آنا. اب یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے. لوگوں سے بے رخی نہیں اختیار کرنی. ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پہ اترا کر اکڑ کر نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ شیخی خورے کو، متکبر کو پسند نہیں کرتے. اب اگر میرے اور آپ کے بچوں میں یہ چیز آ جائے، ان کے اندر عاجزی آ جائے، تکبر کا خاتمہ ہو جائے، بے رخی ختم ہو جائے، معاشرہ یہی دنیا جنت نہ بن جائے. یہاں ہر دوسرا کندھے سے کندھا ٹکرا کے گزرتا ہے، آنکھیں نیچے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، اگلے کو آنکھیں نیچے کرنی پڑتی ہیں، پھر ہی گزارا چلتا ہے، ورنہ لڑائی ہو جاتی ہے. وقصد فی مشیک. بیٹا اپنی چال میں اعتدال رکھنا ہے. نہ مریل چال چلنی کوئی ترن والا سمجھ لے، نہ مریضانہ چال چلنی ہے، اسلام بیمار نہیں ہے. نہ متکبرانہ چال چلنی ہے، تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے. انتہائی اعتدال، سنجیدگی اور متانت کی چال چلنی ہے کہ آپ کی چال کو دیکھ کے بتا دے کہ یہ رحمان کا بندہ جا رہا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اس چال میں تکبر بھی نہ ہو، اس چال میں بیماری بھی نہ ہو، مریل چال بھی نہ ہو. آج کل لوگوں کی چالوں میں تکبر، غنڈہ گردی، بدماشی، ساری چیزیں، ساتھ ساتھ مریل پنا بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو اتنا متواضع بنا لیتا، اگلا سمجھتا ہے تو پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ بھی غلط ہے. بندہ اتنا بھی گھرے نا. ایک شخص مریل چال چل رہا تھا، حضرت عمر نے روکا، کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں. کہا سیدھے ہو کے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے. یہاں جو جتنی مریل چال چلے، کہتے جی یہ تو بڑا اللہ والا ہے، تو بڑا پہنچی ہوئی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. پھر بھائی آپ بھی ایسی مریل چال چلے نا، آپ بھی اس کی پیروی کریں. کہ معاشرہ بڑا عجیب ہے. جو قمیض کو یہاں تک لے آئے، بٹن اوپر سے نیچے ہو، پسینہ آ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، کپڑے وہ نہ بدلے ہے. یہ دیکھو نا کتنا سادہ ہے. یہ اصل عالم. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹا آواز پست رکھنی ہے، کیونکہ سب سے بری آواز کھوتے کی آواز ہے. لیکن آواز پست رکھنی ہے کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ہر سطح پہ نہیں. آواز میں سختی بھی ہوتی ہے، آواز میں نرمی بھی ہوتی ہے، آواز میں بلندی بھی ہوتی ہے، آواز میں نرمی بھی ہوتی ہے. جس طرح فطری تقاضے اور ضروریات ہیں اس کے مطابق آواز رکھنی ہے. آپ ایک سے بات کر رہے ہیں، آواز لامالا کم ہوگی. 2 سے 10 سے بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی زیادہ ہوگی. مجمع سے بات کر رہے ہیں، اور زیادہ ہوگی. آپ آخرت پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آواز میں نرمیلا پن ہوگا. آپ شرک پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز میں جلال ہوگا. نبی علیہ السلام بسا اوقات ممبر پر اس طرح بات کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے حتی اسمع العواتق فی الخدور. آپ کی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین عورتیں بھی آپ کی آواز کو سن لیتی تھی. یہ نہیں آواز کو پس رکھیں، اگلا جو مرضی کرے میں نیوے ہو کے ہی رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. فطری ضروریات کے مطابق جس طرح آواز ہے اس طرح رکھنی ہے. اور پھر مثال سے بھی بات سمجھ آتی ہے، کھوتے کی طرح آواز نہیں نکالنی، ورنہ جہاں دو بدو جنگ ہو جائے پھر صورتحال بدل جاتی ہے. بات کی روٹین میں آپ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ طریقے کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور صورتحال ہوتی ہے. آپ بیٹے سے بات کر رہے ہیں، کچھ اور بات ہوتی ہے. آپ دشمن سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. آپ انتہائی رازدار یار غار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فرق آ جاتا ہے. شریعت
اسلام ان فطری ضروریات اور تقاضوں کا انکار نہیں کرتی، اور نبی علیہ السلام کی سیرت اس آیت کی تفسیر ہے کہ ان فطری تقاضوں کا کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور مفسرین نے ان آیات کے نیچے، بعض مفسرین نے باقاعدہ اسی چیز کو لے کے ڈسکس کیا، یہ میری کوئی ایجاد نہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض جا کے آپ اردو تفاسیر کو بھی دیکھ لیں، آپ بعض اردو تفاسیر میں بھی اس کے نیچے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے اسلام عیسائیت نہیں ہے، ایک گال پہ کوئی رخ مارے تو دوسری گال آپ آگے کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ خیر وقت کم ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹوں کی نصیحت کی پوری آپ کے سامنے۔ اب اس تربیت کا اثر کون قبول کرے گا؟ جو صحبت میں رہے گا، صحبت کو قبول کرے گا۔ جو صحبت میں ہی نہ رہے یا صحبت کو قبول ہی نہ کرے، وہ اولاد تو پھر محروم ہو گئی نا۔ آج 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، ڈے کیئر سینٹر میں چلا جاتا ہے۔ پلے گروپ تو چھوڑیں، 1 سال کا بچہ ڈے کیئر سینٹر میں پہنچا ہوا ہے، 1 سال کا بچہ شاید ڈے کیئر سینٹر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں ان کی تربیت کون کرے گی؟ آیا کرے گی؟ اسکول کے ملازمہ کریں گی؟ کیسی تربیت ہوگی وہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے، بعض ایڈوانس گھرانوں کے اندر بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، آپ ایسی ایچیسن کالج کو دیکھ لیں، اسی طرح بعض اور کالجز ہیں جو بالکل بچوں کو ہی لیتے ہیں، سارا سال وہ جدا رہتے ہیں ماں باپ سے۔ اب بتائیں ان کے دل میں ماں باپ کی کون سی قدر پیدا ہوگی، کیا محبت پیدا ہوگی؟ انتہائی کم سنی کے اندر وہ 3-4 سال کے بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر بیوی کو لے کے الگ ہی ہو جاتے ہیں نا، پھر ماں باپ کو بڑے آرام سے، بڑے ریئلسٹک ہو کے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچے کو ڈے کیئر کے حوالے کر دیں گے، ڈے کیئر سینٹر کے، وہی اولاد بڑی ہو کر آپ کی طرح حقیقت پسند بن کر آپ کو اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دے گی۔ بچے کو صحبت دیں۔ جو بچہ صحبت سے محروم ہو گیا وہ تربیت نہیں لے سکتا۔ اچھے اچھے کپڑے پہننا یہ تربیت نہیں ہے، برانڈ کے سکولوں میں پڑھانا یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت کس چیز کا نام ہے پہلے تو یہ سمجھیں، اور نہیں یہ تربیت ہے بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ کر لو، یہ تربیت بھی نہیں ہے۔ تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تربیت کس چیز کا نام ہے۔ تربیت ذہنی رجحان کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ ایک لفظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، تربیت ذہنی رجحان کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہیں ہے تربیت، وہ تربیت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اصل تربیت ذہنی رجحان کو منتقل کرنا ہے، جذبات کو منتقل کرنا ہے۔ بندے کے اندر ذہنی رجحانات اور جذبات، محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، رحم دلی، خوش دلی، سنگ دلی، منافقت، بے لاگ ہونا، بے باک ہونا، مطلب پرست ہونا، خود غرض ہونا، پسند ناپسند، مرضی ناپرضی، اطاعت کرنا، بغاوت کرنا، یہ سب جذبات ہیں اور یہ ذہنی رجحانات ہیں۔ یہ تربیت کی شکل میں یہ تمام جذبات اور رجحانات جونیئرز میں، اولاد میں، شاگردوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام ان جذبات کا انکار نہیں کرتا، اسلام محبت کا بھی انکار نہیں کرتا، نفرت، خود غرضی، منافقت، کسی جذبے کا انکار نہیں کرتا کہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسلام جذبوں کو صحیح رخ دیتا ہے اور غلط جذبے جن کو رخ نہ دیا جا سکے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اب منافقت کا جذبہ ایسا ہے کہ اس کو صحیح رخ نہیں دیا جا سکتا، اسلام اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن محبت، نفرت، عداوت، بغض، یہ وہ جذبات ہیں جن کو اب اس جذبے پہ ہی رکھتے ہوئے ان کو رخ دیا جا سکتا ہے۔ اسلام انہیں رخ دیتا ہے۔ یہ ذہنی رجحانات ہی منتقل ہوتے ہیں جونیئرز میں۔ آپ کے گھر میں آپ ہیں، والدین ہیں، والدین ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، ایک طبقے سے محبت رکھتے ہیں، وہ ذہنی رجحان وراثت میں اگر والدین محنت کریں تو اسی طبقے سے محبت اولاد میں اتر آتی ہے، اسی طبقے سے نفرت اگر والدین نفرت کریں تو اولاد میں اتر آتی ہے۔ والدین دینداروں سے محبت کرتے ہیں اور والدین جب یہی تربیت اولاد کی کرتے ہیں تو وہ ذہنی رجحان اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے دینداروں سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وہی والدین اگر دینداروں سے نفرت کریں
تو اولاد بھی ورثے میں اس کو لے کے دینداروں سے نفرت کرنی شروع کر دیتی ہے. یہ جو لوگوں نے ایک فیشن بنایا ہوا نا، ہر وقت مولوی کو ٹارگٹ کر کے اس کے پیچھے لگا رہنا، مولوی تو سب کی بیوی بنی ہوتی ہے بیچاری. تو یہ اس کے غلط اثرات آپ کے بچوں پر پڑتے ہیں کہ اس نے دین سیکھنے کے لیے پھر مولوی کے پاس ہی آنا، پھر مسجد میں آنا، پھر مصلی پہ آنا. وہ پہلے ہی باغی ہو چکا ہوا ہے، بتائیں وہ کیسے قبول کرے گا اس سے بات کو. اس فیشن کو سائڈ پہ رکھیں، حقیقت پسند بنیں. جس طرح ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے ہیں اور آپ اچھے برے میں سے اچھوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، اچھوں میں سے بروں میں سے اچھوں کا انتخاب کر کے پیچھے چلیں. یہ ہے طریقہ. یہ ذہنی رجحان منتقل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے اسی ذہنی رجحان کو منتقل کرنا ہے. آپ کریں نہ کریں، آپ کا ذہنی رجحان منتقل ہو رہا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. اسے آزاد چھوڑ دیا جائے وہ سیدھے اسلام پہ آئے گا. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، کچھ اور بنا دیتے ہیں. والدین کا جیسا رجحان ہوتا ہے بچہ اس رجحان پہ سفر شروع کر دیتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں باقاعدہ رجحان رکھیں اور درست رجحان کو اولاد میں منتقل کریں عملی طور پہ. اب مزید گنجائش نہیں، میرے پاس کوئی 10-15 منٹ رہتے ہیں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تربیت اصل نام ذہنی رجحان کو منتقل کرنا. معلومات لینے کا نام تربیت نہیں ہے، معلومات منتقل کرنے کا نام تربیت نہیں ہے. علم، محض علم منتقل کرنے کا نام، کالی لکیر منتقل کرنے کا نام تربیت نہیں ہے. وہ تربیت کا ایک حصہ ہے. تربیت کا جو مغز ہے وہ ذہنی رجحان کو منتقل کرنا ہے. آپ کی اولاد شروع سے ہی آپ کی بات کو لینے لگتی ہے. آپ گھر میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ ذہنی رجحان منتقل ہوتا ہے. بچے کو نماز آئے نہ آئے وہ ادھر ادھر کی وضو کر کے آپ کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو. اور آپ اگر گھر کے اندر تھرکنے لگتے ہیں، بچہ تھرکنے لگتا ہے. آپ ڈانس کرتے ہیں، ماں کسی شادی میں ڈانس کرے، بیٹی ڈانس کرے گی. مجھے ایک ساتھی نے واقعہ بیان کیا ایک مشہور سکول کا. چھوٹے بچے، اللہ اکبر، اب میں کیا بتاؤں، یہاں سارے ہی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر، بالکل مطلب شاید 1 2 3 کلاس کی ہوگی بھائی، 1 2 3 ایسا ہی ہوگا. ایک بچہ اور ایک بچی نامناسب حرکت کر رہے تھے. ٹیچر پکڑ کے آفس میں لے گئی، پوچھا بیٹا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو یہ گھر میں ماما پاپا ایسا کرتے ہیں تو ان سے سیکھا. یہ آپ کو ایک سکول کا حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. اب اس بیچارے مظلوم معصوم بچے کو کیا پتا، کہتا ماما پاپا ایسا کرتے ہیں. رونا آتا خدا کی قسم. اولاد کی موجودگی میں اپنے حلال مال سے آپ فری نہ ہوا کریں. اس طرح محبت رکھیں. اولاد کے سامنے تو آپ نے پورا ماشاء اللہ لگایا ہوتا ہے، یا اتنے نیچے اتر آتے ہیں کہ وہی حرکت جا کے بچے سکول میں کرنے لگتے ہیں. اعتدال ہے ہی نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کو کاپی، آپ جو کریں گے وہ آپ کو کاپی کریں گے. آپ شراب پینے لگتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کل وہی اولاد شراب کی بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے نہیں جھجکے گی. آپ کے گھر میں اسموکنگ نہیں ہے، بچہ اگر اس کے دھوئیں، اس سوٹے کے دھوئیں کو بھی سونگھ لینا اس کو چکر آ جائیں گے. الحمدللہ میں ابھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس سوٹے کے دھوئیں کو. میرا دماغ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کرتا. مجھے چکر سے آنے لگتے ہیں. لا الہ. اگلا سوٹے پہ سوٹا چین سے موکر ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی. یہ کہاں سے عادت لگی ہوتی؟ ذرا جا دیں نا، کھورے تک پہنچے ذرا. یہ ذہنی رجحان منتقل ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ذہنی رجحان میں بنیادی کردار مربی کا ہوتا ہے. مربی سب سے پہلے والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد درسگاہ میں اساتذہ ہوتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ اولاد جنہیں اچھے مربی، والدین کی شکل میں اچھے مربی مل جاتے ہیں، اساتذہ کی شکل میں اچھے مربی مل جاتے ہیں، اور علماء کی صورت میں انہیں اچھے مربی مل جاتے ہیں. یہی 3 بڑی چیزیں ہیں: والدین، اساتذہ،
اہل علم یہ مربی ہیں، ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے ذہنی رجحان منتقل کرنے میں۔ گھر کے اندر والدین ذہنی رجحان منتقل کرتے ہیں، درسگاہ کے اندر اساتذہ ذہنی رجحان منتقل کرتے ہیں، مساجد اور مدارس اور جہاں جہاں دینی محفلیں ہوتی ہیں وہاں اہل علم جو ہیں وہ ذہنی رجحان کو منتقل کرتے ہیں۔ اور ذہنی رجحان کسی ایک جزوی بات کا نام نہیں ہے، ایک پورا زندگی کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ وہ رجحان منتقل ہو جائے تو جس کے اندر وہ ذہنی رجحان منتقل ہوتا ہے وہ اس ذہنی رجحان کی روشنی میں زندگی کے آنے والے ہر سوال کا جواب خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کو ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس نہیں آنا پڑتا، ابا جی بتائیں اب میں کیا کروں، سر بتائیں میں کیا کروں، عالم صاحب بتائیں میں کیا کروں، نہیں، آپ نے جو ذہنی رجحان منتقل کیا ہوتا ہے وہ ذہنی رجحان ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ایک زندگی کا نقشہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی کا نقشہ اتنا کامل اور مکمل ہوتا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، جس کی آپ نے تربیت کی ہوتی ہے اسی کامل اور مکمل نقشے کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کا سوال ڈھونڈ کے سوال کا جواب ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اب اس کی مثال چھوٹی سی آپ کو نبی کی زندگی سے دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج ذرا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دے کے مکے پہنچتے ہیں، ابھی بچہ ہے دوڑ دھوپ کے قابل ہو جاتا ہے، باپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اطاعت کو، پسند ناپسند کو، مرضی نامرضی کو نبوی رجحان کی صورت میں کس طرح اولاد میں منتقل کیا۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے 10 سال پہلے سمجھایا ہو، بیٹا ایک دن آئے گا وہی آنی ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، حوصلہ رکھنا، اس دن کے لیے تیار ہونا۔ یہ سوال پہلے سے نہیں سنایا تھا، نہیں، رجحان جو زندگی کا ایک نقشہ ہے اس کو اس طرح منتقل کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے میں اور مستقبل کے ہونے والے نبی کے اندر، اس طرح اس رجحان کو منتقل کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے اس رجحان کی بنیاد پہ بے جھجک بچے سے پوچھا، بیٹا میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور بیٹے نے بھی بے جھجک جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزری ہے۔ یہ ہے زندگی کا رجحان۔ اب سوال کا جواب اسماعیل علیہ السلام کو زندگی کے پورے نقشے سے مل گیا، جو نقشہ ان کی زندگی میں باپ کی وجہ سے سرایت کر چکا تھا۔ ان کو دیر ہی نہیں لگی جواب دیتے، ابا جان ذرا میں مشورہ کر لوں، اماں جی سے پوچھ لوں، معاشرے سے پوچھ لوں، یہ تو بڑا ظلم ہوگا، یہ ہوگا، نہیں، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ بیٹے کو یہاں تک پتا تھا کہ نبی کا خواب وہی کی ایک قسم ہوا کرتا ہے، اور کہاں میں تو صبر کروں گا، آپ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری فکر نہ کرنا ابا جان، میں پورے صبر سے کام لوں گا۔ باپ سے بیٹے کی طرف ذہنی رجحان کا منتقل ہونا اور سوال کا جواب خود تلاش کر لینا، یہ دنیا کی سب سے انوکھی، انمول اور بڑھیا مثال ہے ابراہیم اور اسماعیل کی۔ اور لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام پر اس طرح ظلم ڈھایا، شہادت کی ابتدا کرتے ہیں اسماعیل سے اور انتہا کرتے ہیں حسین پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کو کیا امتی سے کیا کمپیریزن ہے، کیا تقابل ہے ایک نبی اور امتی کا۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ قائم رکھیے، نبی اور امتی میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے انمول مثال۔ یہ تو بیٹے کی مثال ہو گئی، آگے آپ کو بیٹی کی مثال دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا، فرعون کی ریاست چھوڑ کے بھاگ پڑے، مدین میں پہنچے۔ مفسرین کہتے ہیں جہاں پہنچے وہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت شعیب نہیں تھے، کوئی اور تھے۔ بہرحال اختلاف رائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہنچ گئے، جا کے ایک مدین کے کنویں پہ پہنچے، لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں کھڑی ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہیں جو سائڈ پہ ہو کے اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں، وہ مجمع کے اندر نہیں گھس رہی، پانی نہیں پلا رہی۔ جا کے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، قال ما خطبکما، کیا ماجرا ہے، تم پانی نہیں پلا رہی ہو؟ کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس طرح پانی نہیں پلا سکتی، یہ سب چرواہے سائڈ پہ ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر ہم آگے جائیں گے، پھر ہم اپنے جانوروں کو
پانی پلائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہیں اس نوجوان کے دل میں نہ آ جائے کہ بچیوں کو, جوان بچیوں کو باہر بھیجا ہے, گھر میں باپ کیا کریں. کہا وہ ابونا شیخ کبیر, ابا ہمارے بڑے بوڑھے ہیں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی تربیت ہے شعیب علیہ السلام کی یا کوئی اور بزرگ ان کی, اور یہ قرآن نے نقل کیا. اور اس سے بڑی چیز جو نقل کر رہی ہے وہ اب سنیں ذرا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, کیونکہ دونوں بچیاں گھر گئی, انہوں نے جا کر ایک نوجوان کا قصہ بیان کر دیا. ابا جان نے کہا نوجوان کو گھر لے کے آؤ. وہ تو بیچارے بہت بوڑھے تھے, خود نہ آ سکے, بچوں کا نوجوان کو میرے گھر بلاؤ, گھر لے کے آؤ. قرآن کس طرح نقل کر رہا ہے کہ وہ بچی, ان میں سے ایک بچی گئی بلانے کے لیے. کس طرح گئی؟ بے باکی سے نہیں, جیسے آج کل کی عورت ہوتی ادھر گھس گئی گئے, مرد بیچارہ ہل جاتا ہے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان میں سے ایک بچی حیا پہ سوار ہوتے ہوئے آئی. یہ قرآن کا انداز بتا رہا ہوں, حیا پہ سوار ہوتے ہوئے آئی. عورت وہ ہوتی جس پہ حیا سوار ہو جائے, وہ خود حیا کو سواری بنا لے. اس کی چال میں جھجک ہوتی ہے, اس کی چال شرم و حیا کے اندر بالکل شرم و حیا میں لبریز ہوتی ہے. وہ شرم و حیا کی سواری پہ سوار ہوتی ہے. وہ آج کی دندناتی عورت کی طرح نہیں ہوتی, ادھر نکلی ادھر ڈوبی, ادھر ڈوبی ادھر نکلی. اور اس کو ہم نے انسانی حقوق کا نام دیا ہوا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے نبی کی تربیت یا ولی کی تربیت اپنی بیٹی کی. ان چیزوں سے سبق لیں حضرات محترم. گھر میں بچوں کی تربیت کریں, خود اتالیق بن کے سامنے آئیں. مہمان آپ کے گھر میں داخل ہوں, بچوں کے ذریعے مہمانوں کی خدمت کروائیں. الحمدللہ ہمارے علاقوں میں تو آج بھی یہ رواج, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہمارے گھر میں بھی یہ رواج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. سمجھے؟ بچوں سے مہمانوں کی خدمت لیں, نوکروں سے نہ لیں. نوکروں سے عام اوقات میں لیتے رہیں. آپ کے گھر میں آپ کے ذاتی مہمان آتے ہیں, بچوں سے خدمت لیں. اب تو واش بیسن بنے ہوئے ہیں, سہولت بنی ہوئی, جا کے مہمان خود ہی ہاتھ دھو کے آ جاتا ہے. ارے بھائی بچوں کے اندر اقدار پیدا کریں. میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے, لیکن اس سے بہتر قدر بھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہاتھ دھونے والا برتن رکھیں, لے جائیں جیسے عام ہوتا ہے, دھلائیں. ان کے اندر عاجزی آئے گی, مہمان نوازی کے اقدار ان کے اندر پیدا ہوں گی. بچہ باہر جانے لگے, بچہ کو پہلے سے اتنی سمجھ ہونی چاہیے مہمانوں کے جوتے سیدھے کرے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور مہمان جانے لگیں, بچہ اتنا عقل ہونی چاہیے, سنت کے مطابق گھر کے دروازے پر رخصت کریں, بچہ آپ کے ساتھ ہو. کیا مزہ ہے, اس اولاد کا کیا ٹیسٹ ہے. ہمارے گھر ہمارے مہمان آتے ہیں, ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ منہ بنا کے ادھر جا رہا ہوتا ہے. باپ اس کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہوتا ہے, اور بیٹا دیکھے منہ بنا کے 12 بجے ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ ادھر جا رہا ہوتا ہے. چائے آ رہی ہوتی نوکر, پیسٹری آ رہی ہوتی نوکری, نوکرانی. یہ عجیب بات ہے. بھائی خود اتالیق بنے, گھر کے اندر تربیت کریں. درسگاہوں کے اندر مستقل اتالیق ہونے چاہیے اس کے. آج درسگاہوں کے اندر مستقل میوزک ٹیچر ہے, ڈانس کے ٹیچر ہے, ناچ گانے و چھل کود کے ٹیچر ہیں. حالانکہ ان ویلیوز کے ٹیچر ہونے چاہیے جو ہمارے معاشرتی اقدار اور اطوار ہیں, یہ کیسے پیدا ہوں. لا الہ الا اللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے اندر اللہ سے رشتہ استوار کریں. یعقوب علیہ السلام پہ جب موت آئی, جب میں نے آیت پڑھی, یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی میرے بچے میرے بعد کس کی اطاعت کریں گے. جمع کر لیا, کہا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. کہا ابا جان پرواہ نہ کرنا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا بھی اللہ, اسماعیل کا بھی اللہ, آپ کا بھی اللہ, سب کا اللہ. یہ ہے باپ کو فکر. آج باپ کو کیا فکر ہوتی ہے, مرنے کے بعد کیا کھائیں گے, وراثت ملے گی نہیں ملے گی, بچیوں کو وراثت میرے بچے دیں گے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے فکر ہونی چاہیے, لیکن سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے بچے دین پر بھی رہیں گے یا. پھر آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, پریشان نہ ہو. تمام بچوں پر آپ کی تربیت کے اثرات برابر نہیں ہو سکتے. کسی پر کم ہوں گے, کسی پر زیادہ ہوں گے, کسی پر بالکل نہیں ہوں گے. جیسے حابیل اور قابیل ہے. قابیل قاتل نکلا آدم علیہ السلام کا بیٹا, حابیل پر اثرات تھے, وہ بیچارہ مقتول ہوا, لیکن اس نے فساد نہیں مچایا. اسی طرح آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں, یوسف علیہ السلام پہ کتنے اثرات مرتب ہوئے یعقوب علیہ السلام کی تربیت کے, جبکہ برادران یوسف پر کیسے اثرات مرتب ہوئے. اگرچہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, لیکن اثرات مختلف ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے ہم تربیت کب تک کریں یار. یہ بھی سن لیں پھر نبی سے کب تک کریں.
نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ونادا نوح ابنہ، ونادا کیا ونادا نوح الرب، کیا ہے کارسا مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادا نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، جب تک بچہ غرق نہیں ہوا اسے بلاتے رہے، بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، اسلام لے آیا۔ آج کسی کی کوئی بچت نہیں، وہی بچے گا جو اللہ جسے بچائے گا۔ آخر وقت تک بچے کی تربیت کرتے رہے، بچہ نہیں مانا اور موج نے اسے غرق کر دیا۔ بچے کی تربیت کب تک کرنی ہے؟ جب تک دم میں دم ہے اس وقت تک کرنی ہے۔ یہ بھی آپ کو سوال کا جواب مل گیا۔ نہیں کریں گے تو پھر تیار ہو جائیے اللہ کی عدالت کے لیے۔ کل اللہ کی عدالت ہوگی، یہی بچے ہوں گے، استغاثہ اللہ کی عدالت میں جائے گا، پھر وہاں کوئی وکیل بھی نہیں ملے گا۔ بہت بڑھیا وکیل کر لیا جی، قتل تو کر لیے میں نے، بڑا اچھا وکیل کیا، چھوٹ جاؤں گا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، پروردگار ہم نے ان اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، ہم نے ان والدین کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، برینڈ کے سکول میں تو داخل کر دیا، اچھی اچھی روٹیاں روزیاں تو کھلا دیں، بڑی بڑی نوکریوں پر تو فائز کر دیا، MNA بنا دیا، MP بنا دیا، وراثت میں پوری سیاست چلا دی، وراثت میں پورے ملک کے مالک ہو گئے، لیکن میرے اللہ نہ انہوں نے نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ حج سکھایا، نہ عمرہ سکھایا، نہ عقیدہ سکھایا، نہ نظریہ سکھایا، نہ آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا سکھایا۔ مولا ہمارے ان والدین کو دگنا تگنا چگنا عذاب ان کو دے۔ پھر یہ ہوگا۔ حضرات محترم، تربیت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر معاشرہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، ریاست ساتھ نہیں دے رہی، سیاست ساتھ نہیں دے رہی، نظام تعلیم، نصاب تعلیم، ماحول تعلیم کام نہیں دے رہا، لیکن یہ ساری چیزیں فرد کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ تو اپنا کام کریں نا، آپ اپنا کام کریں، آپ جو ہو سکتا وہ دیں، مایوس نہ ہوں۔ آج مایوسی کا نتیجہ یہ ہے، آج ہماری اولاد بڑی ہو کے توحید میں ملاوٹ کر رہی ہے، سنت میں بدعات کا تماشا لگا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، رقم بٹور کے صدقات کرتی پھر رہی ہے، نوافل کو چھوڑ کے فرائض کے پیچھے لگی ہوئی ہے، فرائض کو چھوڑ کے نوافل کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے، فرضیں چھٹے ہوئے ہیں، نفل پہ نفل ہو رہا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ سر میں درد ہو ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، دین کی رہنمائی کی بات ہو تو جاہل سے رہنمائی لینی ہے۔ سماج کے رواج کو آج کی یہ اولاد دین سمجھ بیٹھی ہے۔ آج ہی خطبے میں نہیں دیکھتے، ناراض نہ ہونا، میرا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہاتھ ایسے کرتے ہیں، دوسرے خطبے میں ایسے کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ بس مجھے یہ بتا دیں۔ یہ سماج کا رواج ہے جس کو آپ دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔